فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ امامی احباب ایک بار درود پاک پڑھیں، وقت مختصر ہے اور چند منٹ کی حاضری ہوگی، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ دعا کی طرف ہم سفر کریں گے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سید یا حبیب اللہ۔ اس سال ثواب کی نیت سے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، یعنی جب ہمیں فون کیا گیا یا بتایا گیا تو اس کے اندر بھی یہی دعوت دی گئی کہ اس سال ثواب کے لیے جو ہے وہ ہم نے انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے، تو آپ نے لازمی آنا ہے۔ ہم بھی جہاں پہ بتا کے آئے اور سفر کر کے آئے، جو ذہن کے اندر اپنے جس چیز کو بٹھا کے آئے تو وہ یہی تھا کہ ہم اہل خانہ کی والدہ کے اصال ثواب کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اصال ثواب یہ ہے کیا، اس کے متعلق چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بڑے حضور کے قریبی صحابی ہیں، انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ہم جو اپنے عزیزوں کے پیچھے دعائے مغفرت کرتے ہیں، ہم انہیں بخشنے کے لیے کوئی چیز بھیجتے ہیں، تو کیا انہیں پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا؟ یہ بڑا ایک اہم سوال تھا، اور شروع اسلام کے اندر ہی یہ سوال جو ہے پوچھ لیا گیا، اور یہ صحابہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ قیامت تک آنے والے حضور کی تمام امت کے ذہنوں کو پاک کر دیا گیا اور ہمارے خدشات کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے باوجود اگر امت بھٹکی رہے تو اس کے اندر حضور اسلام کے صحابہ کرام نے تو اپنی پوری کوشش کی۔ تو سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم جو دعا مانگتے ہیں، ہم جو پڑھتے ہیں، پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا؟ تو میرے اور آپ کے محبوب السلام نے اگلا معاملہ ایک ہوتا ہے بتا دینا کہ ہاں جی پہنچ جاتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس سے اگلا سٹیپ بھی بتا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں پہنچتا ہے، اور فرمایا کہ جب وہ پہنچتا ہے تو وہ ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے تمہیں تمہارا کوئی دوست تحفہ دے، تمہیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا ایسے ہی تمہارے مرحومین کو بھی تمہارے اصال ثواب کرنے پر خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس مفتی مدینہ ہیں، مدینہ کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوے دیا کرتے تھے، جن کی تفسیر ابن عباس بھی ہے، جو سب سے پہلی تمام روح زمین کے اوپر جو تفسیر لکھی گئی وہ نہ سیدنا ابوبکر صدیق نے لکھی، نہ عمر فاروق نے لکھی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انہیں تفسیر نہیں آتی تھی، لیکن ایک سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس سے یہ موقع عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مدینے کے مفتی ہیں، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے حدیث پاک کو روایت کیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام کو خود فرماتے ہوئے سنا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے تھے کہ عید والے دن، جس دن ہم خوشیاں مناتے ہیں، عید والے دن میرے حضور نے فرمایا، پھر 10 محرم الحرام کو، یہ دوسرے نمبر پہ، تیسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شب برات جب آتی ہے، ان 3 دنوں اور راتوں کے اندر جن لوگوں کے جو مرحومین جس گھر سے جو فوت ہو چکا ہوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ گھر کے دروازے بھی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث بیان کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، کوئی وقت کا امام نہیں، بلکہ صحابہ کرام کا امام جو ہے اس حدیث پاک کو روایت کر رہے ہیں۔ مدینے کا مفتی اس
اس حدیث پاک کو روایت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ شب برات عید والے دن اور 10 محرم الحرام کو جو ہمارے مرحومین ہیں یہ ہمارے دروازوں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اور آ کے آواز دیتے ہیں، اے میرے عزیز و اقربا، میرے بہن بھائیوں، میرے اہل خانہ، میرے لیے کچھ پڑھ کے بخش دو، احسان ثواب کر دو۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اگر تو گھر والے ان کے لیے کچھ بخش دیتے ہیں، احسان ثواب کر دیتے ہیں، وہ خوشی خوشی دوبارہ ان کی روحیں جو ہیں اپنی قبروں کے اندر لوٹ جاتی ہیں، اور اگر کوئی گھر والا ان کے لیے احسان ثواب نہیں کرتا تو وہ حسرت لیے پریشان ہو کر اپنی قبروں کے اندر لوٹ جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ خوشخبری بھی ہے، سعادت بھی ہے الحمدللہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ان دنوں کے اندر اپنے عزیز و اقربا کے لیے احسان ثواب کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک بہت بڑی حدیث پاک بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میری امت کے کچھ لوگ دنیا سے جائیں گے وہ گنہگار ہوں گے، وہ گنہگار ہوں گے، لیکن فرمایا کہ جب وہ اٹھیں گے ان کے ساتھ نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر کے اندر تو کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج عمرہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ مرنے والا جب میری امت کے کچھ لوگ جائیں گے گنہگار ہوں گے، جب اٹھیں گے تو بخشے ہوئے بھی ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے اس لیے جب جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے دوست، اس کی اولاد، اس کے عزیز و اقربا، اس کے ساتھ نماز پڑھنے والے جب اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا پر اس مرنے والے کے دوست یا عزیز یا جس کے لیے بھی دعا کی ہوتی ہے اللہ اس کے گناہوں کو معافی فرما دیتا ہے اور اس کی بخشش فرما کے جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ احسان ثواب کوئی عام بات نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ میں اپنے گھر سے یہاں تک آیا، مجھے رستے کا پتہ ہے کہ اور مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اگر مجھے رستے کے اندر کوئی شور مچاتا رہے کہ آپ جس جگہ پہ جا رہے ہیں یہ رستہ ادھر نہیں جاتا، میں اس کی بات کا یقین نہیں کروں گا کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے، میں سیدھا اس منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ اسی طرح ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کا احسان ثواب کا جو طریقہ حضور نے بتایا تھا، صحابہ کرام نے عمل کیا۔ آپ کے سامنے لاکھ بار کوئی کہتا رہے یہ حرام ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جب آپ کو آپ کے عزیز و اقربا نے، آپ کے والدین نے یہ طریقہ سمجھا دیا، لہذا کسی کے شور مچانے سے الحمدللہ جب بھی کوئی بندہ محفل میں جاتا ہے نا، اس کا نظریہ، اس کا ذہن ہوتا ہے تو وہاں پہ جاتا ہے۔ آج بھی یہاں پہ جتنے بھی آئے ہیں وہ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں تو یہاں پہ آئے ہیں، اس لیے اسی کے اوپر ہی قائم رہنا یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب والدین کے لیے دعا کرنے پر جو حدیث پاک بیان فرمائی، میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے، آج ہر بندہ چاہتا ہے، حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے۔ دوسرا فرمایا صحت والی عمر بھی ہو، یعنی کہ بیماری ہو اور بیماری کے اندر تو ایک دن بھی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی بھی ہو، شفا والی بھی ہو، اس کے رزق کے اندر بھی اضافہ ہو، میرے آقا نے فرمایا وہ صرف ایک کام کرے اللہ تعالیٰ عمر بھی لمبی کر دے گا، اللہ صحت بھی عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا عمل وظیفہ ٹوٹکا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتا ہے، والدین زندہ ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں، دونوں صورتوں کے اندر جو بندہ اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے والدین کو بخش دے، فرمایا اللہ اس کی عمر بھی لمبی کر دیتا ہے، اس کے صحت کے اندر بھی اضافہ فرما دیتا ہے اور اس کے روزی کے اندر بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اپنے والدین کی قبر پر جائے، والدین حیات ہوں، دنیا سے چلے گئے ہوں، فرمایا کہ اگر اپنے والد یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر پر چلا جاتا ہے
اور زیارت کر لیتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، ایک حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات سنیں، میرے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ ایک بار جاتا ہے اسے حج کا ثواب ملتا ہے، جو اپنی عادت بنا لیتا ہے اپنے والدین کی قبروں پر جانے کی، میرے آقا نے فرمایا جب وہ عادت بنا لیتا ہے نا پھر اللہ اسے کیا سعادت دیتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جب یہ بندہ دنیا سے جائے گا جو اپنے والدین کی قبر پہ جاتا تھا، جب اس کی قبر تیار کی جائے گی پھر فرشتے اس بندے کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آیا کریں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یہ والدین کے لیے بخشش کی دعا سب سے بڑی یہی ہے، اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر اولاد نمازی بن جائے نا، نمازی، تو پھر یہ خرچہ کرنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب بھی اولاد بیٹا بیٹی نماز کے لیے بیٹھے گا تحیات کے اندر تو وہ پڑھے گا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے والدین کو بخش دے۔ تو جب اولاد نماز پڑھے گی تو ہر نفل سنت واجب کے اندر ہی وہ اپنی والدین کے لیے بخشش کی دعا کر لے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔